بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ محترم سامعین، آج ہماری سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے، یعنی ہمارا 5واں سیشن ہے، جس کا عنوان ہے استخفاف حدیث۔ حدیث اور اصطلاحات کے حوالے سے ہمارا اس کورس کا پہلا سیشن ہوا۔ اس کے بعد تدوین حدیث کے بارے میں، اس کے بعد حجیت حدیث کے بارے میں، اور اس کے بعد فتنہ انکار حدیث کے بارے میں، اور آج فتنہ استخفاف حدیث کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ کل بھی میں نے کچھ اشارہ کیا تھا کہ استخفاف کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے انکار، انسان کہہ دے میں نہیں مانتا۔ دوسرا ہے استخفاف، زبانی طور پر تو انکار نہ کرے لیکن عملی طور پر اقرار بھی نہ کرے۔ استخفاف کا مطلب ہے کہ جو مقام اس کا اصل ہے اس سے گھٹا کر اس کو پیش کرنا یا اس کو گھٹا کر تسلیم کرنا، اس کا اصل مقام اس کو نہ دینا، اس کو کہتے ہیں استخفاف۔ بہت سے لوگ مسلمانوں میں، بہت سے اسکالرز، بہت سے علماء ایسے بھی ہیں جو حدیث کو وہ مقام نہیں دیتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بنایا ہے۔ پہلے 2 دن میں عرض کر چکا ہوں کہ حدیث اسی طرح وحی ہے جس طرح قرآن کریم وحی ہے۔ حدیث اسی طرح حجت شرعی ہے جس طرح قرآن کریم حجت شرعی ہے۔ حدیث پر عمل کرنا اسی طرح فرض اور واجب ہے جس طرح قرآن کریم پر عمل کرنا فرض اور واجب ہے۔ حدیث کے حجت اور دین اور شریعت ہونے میں قرآن کریم اور حدیث میں کوئی فرق نہیں، بالکل ایک جیسے ہیں۔ سورہ نساء کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ ومن تولی، اور جو شخص رسول کی فرما برداری سے پیچھے ہٹ جائے، رسول کی فرما برداری نہ کرے تو فما ارسلناک علیہم حفیظا، پھر آپ اس پر کوئی داروغہ نہیں ہے کہ اس کو زبردستی آپ نے یہ بات منوانی ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نمٹے گا۔ تو حدیث رسول بالکل وہی مقام رکھتی ہے حجت و دلیل بننے کے اعتبار سے جو قرآن کریم کا ہے، لیکن اکثر اوقات آپ سنتے رہتے ہیں، درسی نصاب میں آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ سب سے پہلے جناب قرآن کریم کو دیکھا جائے گا، قرآن کریم میں مسئلہ موجود نہ ہو تو پھر حدیث میں دیکھا جائے گا۔ یہ گمراہی پر مبنی بات ہے، یہ استخفاف حدیث ہے۔ یہ کہنا کہ پہلے قرآن میں دیکھا جائے گا پھر حدیث میں دیکھا جائے گا، جب ایک شخص اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ قرآن بھی اللہ کی وحی ہے اور حدیث بھی اللہ کی وحی ہے، تو یہ فرق کیسا کہ پہلے قرآن کو دیکھا جائے گا پھر حدیث کو دیکھا جائے گا۔ ایک شخص کو وہی مسئلہ حدیث میں مل جاتا ہے تو اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ قرآن میں بھی ڈھونڈنے جائے، بلکہ قرآن کریم میں اگر وہ مسئلہ ملتا ہے تو اس کو ضرورت ہے کہ حدیث کو دیکھے کہ اس کا صحیح مطلب اور مفہوم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو کس طرح بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فرمایا ہے۔ تو اسی کو بعض اسلاف نے اس طرح تعبیر کیا کہ السنۃ قاضیۃ علی القرآن، سنت یعنی حدیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، وہ قرآن کریم پر قاضی ہے، قرآن کریم پر قاضی ہے۔ تو بعض نے اسے سمجھا یہ تو گستاخی اور توہین ہوگی قرآن کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو قرآن پر قاضی ایسے بن گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قرآن کریم کا ایک مفہوم آپ کی عقل میں آ رہا ہے، ایک دوسرے کی عقل میں آ رہا ہے، ایک تیسرے کی عقل میں آ رہا ہے،
تو قرآن کریم کا جو مفہوم آپ کے ذہن میں ہے اس کا فیصلہ حدیث کرے گی کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ بہت سی مثالیں میں دے چکا ہوں کہ قرآن نے کہا کہ مردار حرام ہے، لیکن ہم مچھلی کو حلال سمجھتے ہیں، اسی طرح جراد کو حلال سمجھتے ہیں، وہ مردار حالت میں بھی ہو، وہ تبھی موت مر جائے تب بھی حلال ہوتی ہے۔ کس لیے ہم مانتے ہیں کہ حدیث میں آ گیا۔ اب ظاہراً تو ایسا لگے گا کہ قرآن میں تو مردار سب کو حرام کہا گیا، تو حدیث نے کچھ مردار کو حلال کہہ دیا اور کچھ کو حرام کہہ دیا، تو ہمارے لیے ماننا فرض اور واجب ہے۔ اگر ہم یہ تقسیم کریں کہ سب سے پہلے قرآن میں دیکھیں گے، جو مسئلہ قرآن میں ہے اس کو ہم مانیں گے، اور اگر قرآن میں اور طرح ہے حدیث میں اور طرح ہے تو ہم پھر قرآن کی بات مانیں گے۔ جو شخص یہ کہتا ہے وہ گمراہی میں پڑ جاتا ہے، اس کے نزدیک تو مچھلی حرام ہو گئی نا۔ قرآن نے تو کہا مردار حرام ہے، مطلقاً ہر مردار حرام ہے، تو حدیث نے اس میں سے خاص کر دیا۔ فرق اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی قرآن ہے اور اللہ ہی کی وحی حدیث ہے۔ جب اللہ ہی کی وحی ہے تو ہم اس میں فرق کیوں کریں کہ اللہ کی ایک وحی جو ہے اس کو زیادہ دیکھنا ہے اور دوسری وحی کو کم دیکھنا ہے، یا ایک وحی کا اعتبار زیادہ کرنا ہے دوسری وحی کا کم کرنا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے وہ فتنہ استخفاف حدیث میں مبتلا ہے، یعنی حدیث کو اس کا مقام نہیں دے رہا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کو برابر مقام دیا ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت کہا ہے، اور جہاں بھی آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی بات مانو رسول کی بھی بات مانو، اطاعت و فرما برداری اللہ کی بھی کرو، اطاعت و فرما برداری رسول کی بھی کرو، تو برابر برابر آیا ہے۔ کہیں ایسے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے تم نے قرآن دیکھنا ہے اس کے بعد میرے نبی کے فرمان کو دیکھنا ہے، کبھی ایسے نہیں ہوا، نہ کبھی صحابہ کرام نے ایسی کوئی تفریق کی ہے۔ کسی صحابی نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض نہیں کیا اللہ کے رسول آپ کیا فرما رہے ہیں، قرآن میں تو ایسے آ گیا ہے، جو قرآن آپ نے ہمیں لکھوایا اور پڑھایا ہے اس میں تو اور طرح ہے، آپ اور طرح بتا رہے ہیں۔ کچھ مسائل ہیں نا، مردار کا مسئلہ جیسے آ گیا، مچھلی والا مسئلہ آ گیا، حرام رشتوں والا مسئلہ آ گیا، پہلے مثالیں دے چکا ہوں۔ قرآن نے کہا کہ دو بہنوں کو ایک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ سارے کے سارے رشتے حرام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کے ساتھ دو اور رشتے بھی حرام ہیں، خالہ بھانجی اور پھوپھی بھتیجی کو بھی ایک وقت نکاح میں جمع نہیں کرنا۔ تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول قرآن میں تو ایسے آ گیا ہے، آپ کے پاس کیسے یہ اتھارٹی آ گئی کہ آپ قرآن کو کہہ رہے ہیں کہ قرآن وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو قرآن کریم اور حدیث میں حجت شرعی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کو برابر برابر ہی ماننا ہے، بلکہ حدیث کو اس حساب سے زیادہ ماننا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث کی طرف رجوع کرو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ جو وحی تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل کیا کہ تمہیں سمجھا دیں کہ اصل مطلب اور اصل منشا اور مراد اللہ کی کیا ہے، تو اس لحاظ سے قرآن سے بھی زیادہ حدیث کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حدیث کوئی الگ چیز تو ہے نہیں، قرآن ہی کی شرح ہے نا، قرآن ہی کا اصل مطلوب اور مفہوم ہے۔ جس طرح میں نے پہلے مثال عرض کی تھی کہ قرآن کریم میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو رمضان میں، سحری سے پہلے اس وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک سفید دھاگا جو سیاہ دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے۔ یہ قرآن کریم کی آیت تھی نا، اور سمجھنے والا اور سننے والا صحابی تھا، سننے والا قرآن کریم کو صحابی تھا، اصل عرب تھا، جو پیدا عربوں میں ہوا، عربی زبان کو اچھی طرح جانتا تھا، اس کے باوجود اس کو سمجھنے میں کیا ہو گیا، غلطی لگ گئی۔ تو قرآن کو صحیح سمجھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے، تم تو غلط سمجھ بیٹھے ہو۔ تو قرآن کریم عربی زبان میں ہے، تو کوئی عربی زبان سمجھنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، میں قرآن کو خود سمجھ لوں گا۔ خود سمجھے گا تو پھر گمراہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح حدیث کی اہمیت سمجھنے کے لحاظ سے، ویسے تو وہ کلام اللہ ہے، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اشرف الکلام ہے، سب سے بہترین کلام ہے، اور اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، اس اعتبار سے تو اس کا جو مقام ہے وہ ہے ہی،
لیکن ہمارا جو موضوع ہے، ہم جس پر بحث کر رہے ہیں کہ حجت شرعی ہونے میں، دین میں دلیل بننے میں کس چیز کی اہمیت زیادہ ہے یا کم ہے، تو دونوں برابر ہیں، کسی کو کم نہیں کہا جا سکتا۔ حدیث کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ قرآن میں ایسے آیا ہے، اس کے مقابلے میں حدیث میں آیا ہے تو ہم قرآن کی بات مانیں گے، یا قرآن میں ایسے آیا ہے، عام آیا ہے تو حدیث نے خاص کیا ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، یا قرآن میں مطلق آیا ہے، حدیث میں مقید آیا ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ ایسا کہنا خود قرآن کریم کی تردید اور قرآن کریم کا انکار ہے۔ تو قرآن اور حدیث بالکل برابر درجے میں شریعت ہیں، وحی ہیں، ہمارا دین ہے، ہمارے لیے واجب الاتباع ہیں، اور ان پر عمل کرنا فرض ہے۔ تو جن لوگوں نے فرق کیا ہے وہ فتنہ استخفاف حدیث میں مبتلا ہو گئے۔ اب یہ تو کچھ تو منکرین حدیث ہیں، وہ تو کلی طور پر کہتے ہیں نا، مطلب ہم عقل کے خلاف کسی حدیث کو نہیں مانیں گے، ہم قرآن کے خلاف کسی حدیث کو نہیں جو ان کے ذہن میں قرآن کے خلاف، ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلی طور پر یہ نہیں کہتے، لیکن جب اپنے مفاد کے خلاف بات آتی ہے تو وہاں یہ کہہ دیتے ہیں قرآن میں ایسے آیا ہے، حدیث میں ایسے آیا ہے تو قرآن کی بات کو زیادہ ترجیح ہے، وہ ایسے کہہ دیتے ہیں جب اپنے مطلب اور مفاد کے خلاف حدیث آتی ہے۔ اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، فقہ حنفی میں بہت ساری مثالیں اس کی موجود ہیں۔ ہمارے حنفی بھائی اس حوالے سے مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں آیا ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کریم میں سے جو میسر ہو آپ قرآن کریم کی قرأت کریں نماز میں۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن نے کسی خاص قرأت کو متعین نہیں کیا کہ آپ نے نماز میں یہ قرأت کرنی ہے، بلکہ مطلق جو فرما دیا کہ جو بھی میسر ہو قرآن کریم میں سے وہ نماز میں پڑھ لو، قرأت کر لو۔ تو کہتے ہیں کہ مطلق قرأت فرض ہے، خاص قرأت فرض، فاتحہ کی قرأت فرض نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں فاتحہ کی قرأت فرض نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ تو حدیث کیا کہتی ہے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ کی قرأت نہیں کی اس کی نماز قبول نہیں ہوئی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر باب قائم کیا ہے کہ کسی شخص کی کوئی نماز، وہ نماز نفل ہو فرض ہو، وہ شخص پڑھنے والا امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، نماز فرضی ہو، نفلی ہو، دن کی ہو، رات کی ہو، سفر کی ہو، حضر کی ہو، کسی قسم کی کوئی قید حدیث میں نہیں لگائی گئی۔ لہٰذا کوئی بھی نماز جس پر لفظ نماز صادق آتا ہے، چاہے وہ جنازے کی نماز ہو، کوئی بھی نماز، لا صلاۃ، کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی جو سورہ فاتحہ کی قرأت نہیں کرتا۔ تو واضح طور پر فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اصول الشاشی وغیرہ آپ پڑھ کے دیکھیں، جو ان کے ہاں معتبر ترین کتابیں ہیں اور ان کو وہ مستند مانتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اس کے مطابق ان کا عقیدہ و عمل ہے۔ تو لکھا ہوا ہے کہ چونکہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ مطلق قرأت کرو، لہٰذا فرض تو قرار مطلق قرأت کو ہی دیا جا سکتا ہے۔ حدیث میں جو آیا ہے اس کو فرض سے نچلے درجے میں ہم رکھ سکتے ہیں، فرض اس کو قرار نہیں دے سکتے کیونکہ قرآن میں آیا ہے اور ادھر حدیث میں آیا ہے، فرق کر دیا نا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کو صحیح حدیث بھی مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر قرآن کو بھی مانتے ہیں کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کبھی کچھ بولتے نہیں، دینی معاملے میں جب بھی بولیں گے تو وہ اللہ کی وحی ہوگی۔ قرآن کی بات بھی مان لی، حدیث کو صحیح بھی مان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا، تو اس کو وحی، اللہ کی وحی ماننے کے بعد یہ فرق کیوں کہ اللہ کی وہ وحی جو ہے وہ فرض کرے گی، یہ وحی فرض نہیں کر سکتی۔ تو یہ ہے فتنہ استخفاف حدیث، جس میں مسلمان لاشعوری طور پر، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی مسلمان، یہ تو تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ جان بوجھ کر مسلمان بھی ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو تو جان بوجھ کر کہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا یا اہمیت نہیں دیتا یا اللہ کی وحی کو نہیں مانتا۔ لاشعوری طور پر کسی مغالطے میں آ کر وہ اس فتنہ استخفاف حدیث میں مبتلا ہیں۔ دوسری اہم مثال اس کی، یہ بھی ہمارے حنفی بھائیوں میں عام معروف ہے، آپ ان کے علماء سے بھی بات کر سکتے، وہ یہی بات کہیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ جو ہے وہ قرآن کریم سے ثابت ہوگا، عقیدہ قرآن کریم سے ثابت ہوگا یا متواتر حدیث سے ثابت ہوگا۔ وہ کہتے ہیں متواتر حدیث بھی اسی طرح اسی درجے پہ ہے جس درجے پہ قرآن ہے،
لہٰذا قرآن کریم سے اور متواتر حدیث سے عقیدہ ثابت ہوگا، عام احادیث سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا، وہ چاہے بخاری مسلم میں ہوں چاہے جہاں مرضی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فرق کرتے ہیں، عقیدہ جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہوگا یا متواتر حدیث سے ثابت ہوگا۔ خبر احاد جو ہم نے پڑھی مشہور عزیز غریب، کسی سے بھی عقیدہ ثابت نہیں ہوگا، چاہے ہم مان رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، اس کی سند بالکل صحیح ہے، اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں عقیدہ اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے فتنہ استخفاف حدیث۔ دیکھیں جب اللہ کی وحی قرآن میں آئی ہے اور اللہ کی وحی قرآن کے علاوہ بھی آئی ہے، الا و انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کر کے ارشاد فرمایا، خبردار، الا، غور سے سنو، خبردار ہو جاؤ، انی اوتیت القرآن، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے، ومثلہ معہ، انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن کی مثل بھی ایک چیز دی گئی ہے، قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کی مثل ایک اور چیز بھی دی گئی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ وہ کوئی بھی چیز نہیں ہے اور کوئی بھی اس کی دوسری تفسیر نہیں کر سکتا۔ تو قرآن ہے اور قرآن کی مثل دوسری چیز ہے، یعنی حدیث بھی قرآن کی مثل ہے، وحی ہونے میں، دین ہونے میں، شریعت ہونے میں، واجب الاتباع ہونے میں، اور اس پر عمل فرض ہونے میں، اور اسے عقیدہ و عمل و حلت و حرمت سب کچھ ثابت ہونے میں وہ قرآن کی طرح ہے۔ تو یہ ہے فتنہ استخفاف حدیث، کہ کہنا کہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہوگا یا متواتر حدیث سے ثابت ہوگا یا قرآن سے حدیث سے ثابت نہیں ہوگا۔ بالکل اس سے ملتا جلتا نظریہ جو ہے وہ منکرین حدیث کا ہے، جیسا کہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں اور ان کے استاد امین حسن اصلاحی صاحب تھے، ان کے استاد حمید الدین فراہی صاحب تھے۔ ان سب کا یہ جو ہمارے پاس جو نظریہ پہنچا ہے، آپ غامدی صاحب کی تقریریں سن لیں، کتابیں پڑھ لیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے دین کا ماخذ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دین کا ماخذ تو قرآن ہے اور پھر سنت ہے، جو ان کے نزدیک صرف 27 ہیں۔ غامدی صاحب کے نزدیک صرف 27 سنتیں ہیں، 27 کے علاوہ کوئی سنت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں سارا دین اسی میں موجود ہے، آپ کو کسی حدیث کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے فتنہ انکار حدیث۔ لیکن دوسری طرف مکمل طور پر یہ نہیں کہا جاتا، لیکن عملی طور پر بہت سارے مواقع پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو جی یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث قرآن کے، آپ بہت دفعہ یہ سنیں گے، کہا جائے گا، آپ کہیں گے کہ نماز پڑھنے والا اگر مقتدی ہو تب بھی اس پر سورہ فاتحہ کی قرأت فرض ہے، پڑھنی ہے، ضروری ہے، تو وہ کہیں گے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو پھر خاموش رہا کرو، غور سے سنا کرو۔ تو قرآن کا حکم یہ ہے، تو اس حدیث کو ہم اس طرح مان سکتے نہیں، کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ہم کسی اور طرح مانیں گے، پھر انکار نہیں کریں گے لیکن اس حدیث کا کوئی اور مطلب لیں گے۔ وہ مطلب کیا ہوگا؟ جب اکیلا ہو تب پڑھے۔ حدیث میں تو یہ نہیں ہے، لا صلاۃ لمن، لا بھی نفی مطلق طور پر کرتا ہے، کوئی کسی قسم کی نماز نہیں، لمن کسی بھی شخص کی، من بھی عام ہے، حدیث بالکل صاف اور واشگاف الفاظ میں یہ اعلان کر رہی۔ تو وہ کہتے ہیں ہم حدیث کو اس طرح نہیں مانیں گے، کیوں؟ قرآن میں اس کے خلاف آ گئے۔ یہ ہے فتنہ استخفاف حدیث۔ اور پھر بسا اوقات بعض موقعوں پہ منکرین حدیث تو عقلی طور پر ویسے ہی ہر حدیث کو کہتے ہیں نا، ہم عقلی طور پر جانچیں گے، جو عقل کے مطابق نہیں آئی ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن جو مستخفین حدیث ہیں، جو حدیث میں استخفاف سے کام لینے والے ہیں، وہ مطلق طور پر ایسا نہیں کہیں گے، لیکن جہاں اپنے مفاد میں کوئی بات آئے، اپنی فقہ کے مطابق کوئی بات آئے، وہاں مان لیں گے۔ فقہ کے خلاف آئے تو کہیں گے کہ یہ عقل کے خلاف ہے۔ اس کی مثال ہے صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث مسرات کے نام سے وہ حدیث مشہور ہے، حدیث مسرات۔ مسرات کہتے ہیں ایسے جانور کو، ایسا دودھ دینے والا جانور جس کو بیچنے کے لیے اس کے مالک نے کئی دن تک اس کا دودھ روک رکھا ہو، تاکہ جب خریدار آئے گا اور اس کا دودھ خود نکال کے دیکھے گا تو وہ کہے گا جی ماشاءاللہ 10 گڑویاں دیں دی، 15 گڑویاں دیں دی، کوئی بکری ہے تو 2-3 گڑویاں، اتنا زیادہ دودھ، وہ زیادہ رقم دینے پر آمادہ ہو جائے گا، وہ جلدی اس سودے کو لے کر چلا جائے گا۔ اب وہ گھر جائے گا، جا کر دیکھے گا اگلے وقت میں جب اس کا دودھ نکالے گا تو دودھ تھوڑا ہوگا، اسے پتہ چل جائے گا میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، میرے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ ایسا ہو جائے، من اشتری شاۃ مسرات،
جو بھی کوئی بکری یا کوئی اونٹنی یا کوئی گائے کوئی بھینس اس طرح کی خرید لے جس کا دودھ پہلے روکا جا چکا ہو اور اس کو دھوکہ دے دیا گیا ہو، وہ گھر جا کے اس کو پتہ چلے، تو اس کے پاس اختیار ہے، یہ اختیار ہے، چاہے تو رکھ لے، چلو خیر ہے، جو اس نے کر لیا اللہ اس سے پوچھے گا، صبر شکر کر لیا۔ دوسرا اختیار اس کے پاس یہ ہے کہ وہ اس جانور کو واپس لے جائے اور ایک سا کھجوروں کا ایک سا اس کے ساتھ واپس کر دے، اسے کہے کہ یہ تمہارا جانور ہے اور یہ 2.5 کلو کھجوریں ہیں، تم رکھو اور میرے پیسے مجھے واپس کر دو، ہمارا سودا ختم، میں اس سودے کو نہیں لینا چاہتا۔ اب یہ ہر جانور کے بارے میں ہے نا، اب بکری ہوتا، ابھی بکری کا دودھ کتنا ہوتا ہے؟ کلو 2 کلو کتنا ہوگا؟ کلو 2 کلو، اب اس نے 3 دن رکھا ہے تو 3 4 5 6 کلو ہو جائے گا جو اس نے نکالا ہے۔ اگر گائے ہے تو اس کا دودھ زیادہ ہوگا، اونٹنی ہے تو اور زیادہ ہوگا، وہ تو 40 کلو بھی بن سکتا ہے۔ 2-3 دن اس نے رکھا کہ شاید مجھے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، کھانے پینے میں کوئی مسئلہ ہے، اس نے اس کو چارہ بھی اچھا ڈالا، کوئی ونڈا بھی ڈالا، پھر بھی نہیں، اس نے 2-3 دن رکھی نا، تو پھر اس کو واپس کر رہا ہے، تو پھر بھی ایک سا کھجور کا دے رہا ہے۔ تو احناف یہ کہتے ہیں، ان کی معتبر ترین کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس چیز کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ہم اس طرح تسلیم نہیں کریں گے، یہ تو عدل و انصاف کے خلاف ہے، یہ تو عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ کیوں؟ بکری ہے، اس کا دودھ 3-4 کلو ہے، اس نے نکالا ہے، اس کے عوض بھی 2.5 کلو کھجوریں، اور جو گائے بھینس ہے یا اونٹنی ہے اس نے من دودھ نکال لیا، اس کے عوض بھی 2.5 کلو کھجوریں، یہ تو عدل و انصاف نہ ہوا۔ مطلب یہ لوگ سکھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کے عدل و انصاف کیا ہوتا ہے، اور بہانہ کیا کرتے ہیں۔ اب یہ اپنی فقہ کے خلاف، اور بہت ساری باتیں ہیں جو ویسے قرآن کے مخالف نظر آتی ہیں ظاہراً حدیث میں، لیکن ان کو مان لیتے ہیں، جس طرح وہی مردار والا مسئلہ کہا، حرام رشتوں والا مسئلہ کہا، لیکن یہ چونکہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے فرق کرنا ہے، سب جانوروں کا جو فدیہ یا عوض ہے بطور جرمانہ آپ کہہ لیں جو دودھ نکالا ہے اس کے عوض جو دینا ہے آپ نے، وہ 2.5 کلو نہیں فقہ حنفی میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس حدیث کو نہیں مانیں۔ کیوں جی؟ یہ حدیث عقل کے خلاف ہے۔ بھئی دیکھو، آپ کی عقل مانتی اس بات کو؟ بکری کا بھی ہرجانہ وہی ہو، 4 کلو 5 کلو دودھ کا بھی، من دودھ کا بھی وہی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ تو جب ان سے کہا گیا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو پھر آپ کی عقل کیوں تسلیم نہیں کرتی؟ تو انہوں نے اگلا بہانہ پھر کیا بنایا جو اس سے بھی برا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ غیر فقیہ صحابی تھے۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس طرح دیگر جو صحابہ ہیں وہ فقیہ صحابہ میں شمار ہوتے تھے، اگر ان جیسا کوئی شخص اس حدیث کو بیان کرتا تو ہم مان لیتے بھی واقعی یہ حدیث ہے، مطلب ان کی عقل نے کام کیا نا، اس کو خلاف نہیں سمجھا تو لہٰذا ٹھیک ہی ہوگی۔ لیکن یہ چونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور وہ فقیہ صحابی، وہ غیر فقیہ تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ عقل مند نہیں تھے، ان کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ حدیث عقل کے خلاف ہے یا نہیں ہے۔ تو اس حدیث کو ہم کیا کرتے ہیں؟ رد کرتے ہیں، ہم اس حدیث کو تسلیم نہیں کریں گے۔ بخاری کی حدیث بالکل صحیح حدیث ہے، کوئی سند پہ اعتراض نہیں، اس کا کوئی راوی جھوٹا نہیں، اس کی سند میں کوئی اور مسئلہ نہیں، کوئی انقطاع نہیں، کوئی ارسال نہیں، کسی قسم کا کوئی شذوذ، کوئی علت نہیں ہے۔ بہانہ کیا ہے؟ یہ عقل کے خلاف ہے، اور اگلا بہانہ کیا ہے کہ صحابی بھی غیر فقیہ تھا، اور یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں توہین ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ لاشعوری طور پر ہے، شعوری طور پر تو کوئی نہیں کرتا نا۔ پھر بعض فقہائے احناف نے، علماء نے اس کا رد بھی کر دیا، نہیں جس نے کہا غلط کہا، لیکن اس بات پہ پھر بھی قائم ہے کہ اس حدیث کو ہم تسلیم اس طرح نہیں کرتے۔ صحابی کو غیر فقیہ کہا کسی نے، وہ غلط ہو گیا، ہم نہیں مانتے اس کو، لیکن حدیث کو پھر بھی نہیں مانے، کیونکہ مطلب عقل کے خلاف ہے۔ اب دیکھیں دین میں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ عقل کا ایک دائرہ کار ہے، عقل کی ایک اہمیت ہے، لیکن وہ شریعت کی روشنی میں، وحی کی روشنی میں، وحی کو چھوڑ کر عقل کا کوئی کام نہیں ہے۔ جس طرح آنکھوں کا کام روشنی، ہماری روشنی کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر یہ روشنی ختم ہو جائے تو آنکھوں کا کوئی کام نہیں ہوتا، اگر وہ کوئی کام کریں گی تو پھر کسی کھائی میں ہی گرائیں گے نا، موت کے گھاٹ اتار دیں گی، بیکار ہے۔ تو عقل بالکل ہے، لیکن وحی کی روشنی میں آپ قرآن کریم کی کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، اس سے مسائل کا استنباط کریں گے کہ یہ حدیث ایسے آ گئی۔ مثال کے طور پر حدیث میں آ گیا
کہ الخمر ما خامر العقل، کہ شراب کو حرام قرار دیا قرآن نے، حدیث نے بتایا کہ شراب کیا ہوتی، خمر کو حرام قرار دیا نا۔ خمر ہر وہ چیز ہے جو عقل کو خراب کرے، عقل کو ڈھانپ دے، مطلب عقل انسان کی معوف ہو جائے اس کی وجہ سے، ہر اس چیز کو خمر کہتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہم نے استنباط کیا کہ بھنگ ہو، چرس ہو، یہ جتنے بھی نشے ہیں سارے کے سارے حرام ہیں، حالانکہ قرآن میں اور حدیث میں بھنگ چرس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو حدیث سے ہم نے استدلال کیا، حدیث کے خلاف نہیں، حدیث کی تائید میں ہم نے استدلال کیا کہ حدیث میں چونکہ یہ ہے لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، تو یہاں ہمارا عقل استعمال کرنا یہ قابل تعریف ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اس سے لوگوں کو رہنمائی ملتی ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ حدیث میں ایسے ہے، عقل اس بات کو مانتی ہی نہیں ہے، تو پھر یہ عقل کا استعمال قابل مذمت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یا توہین ہے، لا شعوری طور پر۔ شعوری طور پر تو کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ ہم ایسے نہیں کہ ہم تکفیری ہیں کہ لوگوں کو کہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر شوٹ کر دو، یہ ہمارا منہج نہیں ہے۔ اہل حدیث کا کبھی بھی کسی دور میں منہج نہیں رہا، صحابہ سے لے کر تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین، اور پھر اہل حدیث کے جتنے بھی بزرگ ہیں سارے کے سارے، حالانکہ ان پر کفر کے فتوے ہر دور میں لگے، گستاخ رسول کہا گیا اور گستاخ رسول کہہ کے ان کو شہید بھی کیا گیا۔ ہمارے پاس شہداء کی فہرستیں ہیں جو صرف اور صرف اس وجہ سے کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں، اسی کو بنیاد بنا کر توہین رسالت کا ان پر فتویٰ لگا کر ان کو شہید کروایا گیا، ان کو قتل کروایا گیا۔ ہمارے پاس فہرستیں ہیں، لیکن کوئی دوسرا ہمارے خلاف ایک بھی دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ کسی ایک اہل حدیث عالم نے جو معتبر عالم ہے اس نے کبھی کہا ہو کہ فلاں جو ہے اس نے حدیث کو رد کیا ہے، ٹھکرا دیا ہے، وہ توہین رسالت کا مرتکب ہو گیا ہے، لہٰذا کافر ہو گیا ہے، مرتد ہو گیا، واجب القتل ہو گیا ہے۔ ہم مسلمان بھائیوں کو فائدہ دیتے ہیں اس بات کا، اخروی اعتبار سے نہیں، اخروی اعتبار سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے، جس طرح شرک کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، لیکن اب مسلمان شرک بھی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تعویل کا فائدہ، دنیاوی طور پر ان کو مسلمان ہی تسلیم کریں گے، مسلمان بھائی ہیں، ان کے ساتھ مسلمانوں والا ہی سلوک ہوگا۔ اسی طرح حدیث کا کوئی اگر انکار کرتا ہے اس طرح واضح طور پر نہیں بلکہ کسی مغالطے میں آ کر، وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس طرح ہے، تو دیکھیں قرآن کی بات ہے اور یہ حدیث کی بات ہے، اس کو صحیح طرح سمجھ نہیں آئی تو ہم اس پر گستاخ رسول کا فتویٰ نہیں لگاتے گے۔ لیکن بہرحال یہ جو حدیث کی توہین ہی ہے، حدیث کو اپنے مقام سے گرانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس حدیث کو مانتے نہیں، یہ عقل کے خلاف۔ دوسری مثال اسی طرح کی صحیح بخاری کی ہی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، اور میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ وہاں انہوں نے کہا کہ یہ فقیہ صحابی نہیں تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر فقیہ ہوتے تو ان کی خلاف عقل بات بھی ہم مان لیتے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے نا، جیسے آپ کہیں کہ فلاں بندہ ہے اس کا دماغ کو اتنا اچھا کام نہیں کرتا، اس نے ایسی بات کی ہے جو واقع ہو ہی نہیں سکتی عموماً روٹین میں، لہٰذا ہم نہیں مانیں گے، خود تحقیق کریں گے۔ اور اگر ایک بندہ بالکل سلیم العقل ہے، بالکل سیانہ بیانہ ہے، وہ ایسی بات بیان کرتا ہے جو حقیقت میں عام طور پر نہیں ہوتی، تو ہم اس کی بات مان لیتے ہیں۔ ابھی یہ کون سا کوئی جلا ہے؟ کیوں جی، صحیح بات ہی کر رہا ہے، جو دیکھا ہے وہی بیان کر رہا ہے نا، اس کو کوئی مغالطہ نہیں ہوا۔ تو گویا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ تو انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ حدیث کیا ہے، وہ تو بس رٹی رٹائی بات کرتے تھے، بس اوقات غلط ان سے بیان ہو جاتی تھی، یہ کہنے کا مقصد ہے نا، ورنہ تو کوئی مقصد نہیں۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ہمارے احناف بھائی بھی فقیہ مانتے ہیں اور افقہ الصحابہ مانتے ہیں کہ سب صحابہ سے زیادہ فقیہ تھے، ان کا اپنا فتویٰ بھی یہی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فتویٰ بھی یہی ہے کہ جو بھی جانور ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کا دودھ روک کر بیچا گیا ہو تو خریدنے والا اس کو 1 سا کھجوروں کا یا 2.5 کلو کھجوریں دے کر واپس کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نشانیاں ایسی بھی رکھی ہیں کہ لوگ سمجھ سکیں۔ دوسری مثال صحیح بخاری کی ہی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے موقع پر حصے مقرر کیے، مال غنیمت جو آتا ہے نا، مال غنیمت اس کو تقسیم کرنا ہے، تو ہر صحابی یعنی مجاہد کو 1 حصہ دیا، ہر مجاہد کو 1 حصہ دیا، لیکن جس کے پاس سواری تھی اس کو 3 حصے دیے، جو سواری والا مجاہد تھا اس کو 3 حصے دیے، جو پیادہ تھا پیدل تھا اس کو 1 حصہ دیا۔ اور حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد صحابی کے لیے 1 حصہ اور گھوڑے کے لیے
دو حصے مقرر کیے، تو ہمارے احناف بھائی کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں عقل کے ہی خلاف ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو مذاق بناتے ہیں بسا اوقات ہو۔ دیکھو جی استغفر اللہ، گھوڑا جو جانور ہے اس کے دو حصے، اور مجاہد جو صحابی ہے اس کا ایک حصہ۔ کیوں جی؟ عام بندہ سننے والا ہل جائے گا نا، یار یہ کیا ہوا؟ واقعی بات تو عقل میں آنے والی ہے نا، کہ مجاہد جو صحابی ہے، یعنی انسان تو ویسے ہی گھوڑے سے افضل ہے نا، اور انسانوں میں سے افضل ترین جو انسان ہے صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، اور آپ کی معیت میں آپ کے ساتھ غزوے میں شریک ہونے والا، اس کو ایک حصہ، اور گھوڑے کو جو جانور ہے، جو انسان بھی نہیں ہے، جو جانور ہے، اس کو دو حصے۔ دیکھو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقل کے خلاف ہے۔ چلو ہم نے کہا آپ ہی بتاؤ اس کا حل کیا ہو، چلو صحیح تقسیم کیسے ہونی چاہیے؟ تو فقہ حنفی میں صحیح تقسیم بھلا کیسے ہے؟ صحیح تقسیم یہ ہے کہ برابر برابر حصہ دیا جائے۔ کیوں جی؟ یعنی یہ دیکھیں عقل کہاں جا کر ختم ہوئی کہ گھوڑے اور انسان کو، گھوڑے اور صحابی کو برابر کر دیا۔ حدیث نے تو نہیں کیا تھا نا، اور راوی اس کا، حدیث کا راوی خود بیان کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں گھوڑا جو ہے اس کو سونا چاندی جو اس نے کوئی چبانا ہے اسے، یا اس کی کوئی جیب ہے اس میں ڈالنا ہے؟ گھوڑے کا حصہ بھی آخر کار کس کو ملنا ہے؟ مجاہد کا ہی ہے نا۔ گھوڑا مجاہد کا ہے تو حصہ بھی، گویا کہ جو گھوڑے والا مجاہد تھا اس کو 3 حصے دیے گئے، اور عام مجاہد کو 1 حصہ دیا، بس بات اتنی تھی نا۔ تو حدیث میں لفظ یہ آیا کہ اس کے گھوڑے کی وجہ سے اس کو 2 حصے دیے گئے، تو حصے 2 دیے گئے تو آخر صحابی کو ہی دیے گئے نا، جانور کے تو کسی کام کے نہ، اس کی جیب ہے کہ اس میں ڈالے گئے بھی جاؤ لے جاؤ، دیے تو صحابی کو گئے، استعمال بھی اسی نے کرنے ہیں۔ تو حدیث نے برابر نہیں کیا تھا، تو ان کی عقل نے کہا کہ یہ حدیث عقل کے خلاف ہے، اور اپنی عقل نے کیا کیا؟ گھوڑے اور صحابی کو برابر کر دیا۔ تو یہ ہے فتنہ استخفاف حدیث۔ کوئی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جانے کے بعد اس میں عقل کا کوئی دخل ہے؟ عقل کا دخل یہی ہے کہ آپ اس سے مسائل کا استنباط کریں کہ اس سے یہ مسئلہ بھی ہمارا حل ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ آپ خود حاکم اور فیصلہ کرنے والے بن کے بیٹھ جائیں کہ ہماری عقل فیصلہ کرے گی کہ یہ حدیث ماننی ہے، یہ نہیں ماننی، تو یہ کیا ہے؟ فتنہ استخفاف حدیث ہے۔ تو مسلمانوں کو ایسے فتنوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بہت سارے مسلمان انہی فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ روزمرہ کے معاملات میں اس طرح کی باتیں سنیں گے تو دیکھو جی قرآن میں جتنے بھی گمراہ ہیں، جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، سب کے سب اس اصول سے کام لیتے ہیں۔ جماعت المسلمین والے ہیں۔ اب میرے پاس ایک آیا، اس نے کہا جی آپ کہتے ہیں کہ جو روح ہے نا قبر میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اب ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منکر نکیر جب آتے ہیں تو فتعاد روحہ فی جسدہ، اس کو بٹھایا جاتا ہے اور اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو وہ کہتا ہے میں اس حدیث کو نہیں مانتا، قرآن میں اس کے خلاف آیا ہے، میں اس حدیث کو نہیں مانتا، قرآن میں اس کے خلاف، حالانکہ قرآن میں اس کے خلاف کیا ہے؟ اس کی عقل میں اس کے خلاف آیا تھا نا۔ میں نے کہا دیکھو جب حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور آپ وحی کے بغیر بولتے نہیں، تو آپ کیسے اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں اور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے؟ کہنے لگا قرآن کی حفاظت ہوئی ہے، حدیث کی حفاظت نہیں ہوئی۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا آگے اس سے واقعہ۔ کہتا ہے میں نے کہا قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ میں نے کہا یہاں تو اللہ نے ذکر کی حفاظت کی بات کی، قرآن کی حفاظت کی بات نہیں کی۔ کہتا ذکر سے مراد قرآن ہی ہے۔ تو میں نے کہا یہ قرآن ہی بتائے گا یا آپ بتائیں گے؟ میں نے کہا میں اگر قرآن سے بتاؤں کہ ذکر سے کیا مراد ہے تو پھر میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ پڑھتا ہوں۔ کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا قرآن نے تو اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرا ذکر کرنے کے لیے، تو نماز کو شروع کرو۔ اگر زیادہ حصہ قرآن ہو پھر بھی میں مان جاؤں گا کہ ذکر سے مراد قرآن ہے۔ نماز کا تو اکثر حصہ اس کا آغاز اور اختتام ہی حدیث پر ہوتا ہے، سبحانک اللہ اللہم باعث بینی، پھر رکوع سجدے کی دعائیں، قومے کی دعا، تشہد کی دعائیں، درود، سارا کچھ یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ حدیث ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ میرا ذکر، اللہ فرماتا ہے یہ میرا ذکر ہے، تو ذکر سے مراد قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی ہے، بلکہ حدیث زیادہ بڑا ذکر ہے، یعنی حدیث کا ذکر کا زیادہ حصہ حدیث میں ہے، تھوڑا حصہ قرآن میں ہے۔ تو پھر وہ خاموش ہو گیا۔ تو میں نے کہا آج کے بعد میرے سے وعدہ کرو جیسے بھی گمراہ رہو، کبھی بھی یہ نہیں کہو گے کہ قرآن کی حفاظت ہوئی ہے حدیث کی حفاظت نہیں ہوئی، یا یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ ورنہ تو 2 آیتیں میں پیش کرتا ہوں، کہو میں اس کو مانتا ہوں اس کو نہیں مانتا، یہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ تو یہ فتنہ استخفاف حدیث، اس میں تقریباً سارے کے سارے گمراہ فرقے مبتلا ہیں۔
رافضیوں سے آپ پوچھیں گے، ان کا ایک اصول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہوگی۔ اب بہت سارے مسلمانوں کے منہ سے بھی یہ سنیں گے، ٹی وی پہ بڑے بڑے اسکالرز آپ دیکھیں گے، سوشل میڈیا پہ وہ یہی بات کہہ رہے ہوں گے کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں جی، لیکن اس حدیث کو مانتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو، جو قرآن کے خلاف ہم اس حدیث کو مانتے نہیں۔ یہ سنیوں کا کبھی عقیدہ نہیں تھا، یہ تو رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ یہ ان کی اصول کی بڑی بڑی اصول کافی میں لکھا ہوا ہے، ان کی معتبر ترین کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم حدیث کو قرآن پر پرکھیں گے، قرآن پر پرکھیں گے۔ یہ رافضیوں کا اصول ہے، سنیوں کا اصول نہیں ہے۔ آپ کے پاس کیا اختیار؟ آپ کہاں جج بن گئے کہ اللہ کی ایک وحی کو دوسری پر پرکھیں کہ اس کو ہم مانیں اور اس کو نہ مانیں؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ کوئی صحیح حدیث قرآن کے کبھی بھی خلاف نہیں ہو سکتی۔ اس کو رد کرنا یا کہنا کہ ہم اس کو تسلیم اس طرح نہیں کریں گے، پھر جب قرآن میں ایسے آیا ہے تو ہم اس کا مطلب یوں سمجھیں گے، جب حدیث میں ایسے آیا ہے تو ہم کہیں گے قرآن کا مطلب ہم یوں سمجھیں گے، کیونکہ ڈیوٹی ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ وہ قرآن کو سمجھائیں۔ تو جب قرآن میں ایک بات آ رہی ہے جو شرع ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروائی ہے، جو مفصل کلام ہوتا ہے، جس کی شرع ہو چکی ہوتی ہے اور کرنے والا بھی خود ہی ہو، میں ایک بات کرتا ہوں، بعد میں اختصاراً اس کو کرتا ہوں، بعد میں تفصیلی اس پر 1 گھنٹے کا لیکچر دیتا ہوں کہ اس سے مراد یہ ہے، تو آپ کہیں کہ ہم دوسری بات کو نہیں مانیں گے، ہم تو پہلی بات کو ہی مانیں گے جو مجمل ہے، جس کی تشریح نہیں ہوئی۔ یہ تو غلطی ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے ہی نہیں مان رہے، میری ایک بات کو نہیں مان رہے، دوسری کو رد کر رہے ہیں، ایک کو چھوڑ رہے ہیں، ایک کو مان رہے ہیں، اس کا مطلب مجھے ہی نہیں مان رہے۔ تو قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا برابر برابر، بلکہ یہ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ نہیں فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی بھی کر لی، یہ ضرور فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے شرط کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ تو حدیث کو ہم نے یعنی تسلیم کرنا ہے اور اسی طرح ہی تسلیم کرنا ہے، برابر برابر قرآن کریم کی طرح ہی وہ وحی ہے، اس کی طرح ہی وہ ہمارے لیے قابل حجت ہے، اسی طرح ہی اس سے عقائد و اعمال سارے ثابت ہوتے ہیں۔ اب ہمارے احناف بھائی اکثر تو یہ کہتے سنائی دیں گے کہ دیکھو جی یہ جو عقیدہ ہے نا، یہ خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا، عقیدہ تو قرآن سے ثابت ہوگا، یہ متواتر حدیث سے ثابت ہوگی، لیکن جب اپنی بات آئے گی تو قبر پرستی کو بھی جھوٹی روایتوں سے بھی ثابت کریں گے۔ ابھی عقیدے کا مسئلہ ہے، آپ کے نزدیک قرآن اور متواتر حدیث کے علاوہ ثابت نہیں ہو سکتا، یہاں جھوٹی روایتیں پیش کیے جا رہے ہو، جھوٹی روایتیں پیش کرتے ہیں اپنے وسیلے پہ، اپنی قبروں سے نظر و نیاز پہ، قبروں سے مدد مانگنے پہ، یعنی جھوٹی روایتیں، کوئی ایک بھی روایت ثابت نہیں اس حوالے سے۔ تو وہاں قرآن کریم کی آیات کی شرح کریں گے ان جھوٹی روایتوں سے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مومن ہیں جب کبھی ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ بھی ہمارے لیے معافی مانگ دیں، اللہ سے سفارش کرواتے ہیں، تو پھر وہ جھوٹی روایتیں اس سے ملا کے کڑیاں ملاتے ہیں، جی دیکھیں ایک شخص آیا قبر پہ، اس نے آ کے یوں فریاد کی، تو گویا کہ اب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرتے ہیں، اب بھی زندہ ہیں، اب بھی سنتے ہیں، تو اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں جس کو محدثین نے کہا جھوٹی ہے، جس کے راوی جھوٹے ہیں، جس کے راوی مجہول ہیں، جس کی سندیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ان کو عقیدے میں دلیل بنا لیں گے، صحیح حدیثوں کو نہیں منائیں گے۔ جب اپنے خلاف ہوگا تو کہیں گے یہ تو قرآن کا کام ہے نا، عقیدے کو متعین کرنا، اور بسا اوقات کہیں گے کہ حلال و حرام کا مسئلہ بھی قرآن سے ثابت ہوگا، یہ متواتر حدیث سے ثابت ہوگا، ٹھیک ہے۔ خبر واحد تو جو ظنی ہوتی ہے، ایک بہانہ یہ ہے حدیث کو رد کرنے کا یا اس کا مقام گھٹانے کا، ایک بہانہ یہ ہے کہ خبر واحد ظنی ہوتی ہے۔ خبر واحد کا مطلب ہے کہ ہر طبقے میں 3 راوی کم از کم بیان، زیادہ سے زیادہ بیان کریں، 2 کریں، 1 کریں۔ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن تو تواتر سے منقول ہوا ہے، ہر دور میں لاتعداد مسلمانوں سے پڑھتے رہے ہیں، لہٰذا اس میں ہمیں کوئی شبہ نہیں۔ حدیث میں تو شبہ ہے نا، ماننے کے باوجود ہم اسے صحیح بھی کہتے ہیں، پھر بھی ہمیں شبہ ہوتا ہے کسی نہ کسی درجے میں کہ شاید بیان کرنے والا تو انسان ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو کیا صحابہ کرام نے کبھی یہ شبہ کیا؟ کیوں جی؟ کتنا قطعی حکم ہے قبلے کا، قبلہ اول بیت المقدس ہے، مسلمان نماز پڑھتے ہیں اس کی طرف، ایک عرصہ ہو گیا مسلمانوں کو اسی طرف نماز پڑھتے ہوئے، مدینہ میں آنے کے بعد 16-17 ماہ اسی طرف رخ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے ہیں، سمجھے۔ پھر جب قبلہ تبدیل ہوا تو ایک صحابی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز پڑھ کے گئے بیت اللہ کی طرف، اور راستے میں ایک مسجد سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ
وہ لوگ ابھی تک پرانے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، الا ان القبلہ قد حولت، قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا ہوں بیت اللہ کی طرف، فداروا کما ہم، وہ رکوع کی حالت میں ہی قبلے کی طرف مڑ گئے، بیت اللہ کی طرف۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو ایک قطعی چیز ہے نا، جس چیز کو سارے مان رہے ہیں کہ قبلہ بیت المقدس ہے، سارے اس پر عمل کر رہے ہیں اور ایک عرصے سے عمل ہو رہا ہے، وہ تو قطعی چیز ہے نا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک قطعی چیز کو ایک شخص کے کہنے پہ، جس کو ہم پہچان بھی نہیں رہے ابھی، اس کی آواز پہچان رہے ہیں نا کہ فلاں ہوگا، صحابی ہیں، تو ایک شخص کے کہنے پہ اس کو غلطی بھی لگ سکتی ہے جی، اس کو بھول بھی ہو سکتی ہے جی، اس کو یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں پورا ایک مستقل چیپٹر قائم کیا ہے جس میں ایسی احادیث ذکر کی ہیں کہ خبر واحد بھی دین میں اسی طرح حجت ہے۔ اگر ایک سچا شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کو بیان کرتا ہے، سند صحیح ہے، تو وہ ہمارے لیے عقیدے میں بھی حجت ہے، عمل میں بھی، حلت و حرمت میں بھی، سب میں۔ تحویل قبلہ والا کتنا بڑا اہم مسئلہ تھا، تو وہ بھی خبر واحد سے حل ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے تبلیغ کے لیے، جب قرآن کریم تو بعد میں صحابہ کرام نے جمع کیا نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دور تھا تو قرآن کریم 2 گتوں میں جمع نہیں تھا، ایسے ہی یاد تھا نا، صحابہ کرام نے یاد کیا، سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر لیا۔ اب اس صحابی کو آپ بھیج رہے ہیں کہ آپ فلاں علاقے میں، آپ یمن میں چلے جائیں، آپ شام میں چلے جائیں، آپ فلاں علاقے میں چلے جائیں، وہاں جا کر لوگوں کو قرآن پڑھائیں، تو لوگوں نے کبھی اس چیز کا مطالبہ نہیں کیا کہ آپ قرآن پڑھانے آئے ہیں۔ قرآن تو قطعی اور متواتر ہونا چاہیے، ایک بندے کے کہنے پہ ہم اس کو اللہ کا کلام مان لیں؟ ایک بندہ جس کو غلطی بھی لگ سکتی ہے، جس کو شبہ بھی ہو سکتا ہے، جس کو وہم بھی ہو سکتا ہے، اور صحابہ کرام کو غلطیاں اور وہم بھی ہوئے ہیں نا، لیکن کوئی کیا ایسے ہر چیز کو بغیر دلیل کے آپ کہہ دیں؟ آپ کا سارا نظام اسی اعتماد پہ چل رہا ہے، اسی اعتماد پہ آپ جاتے ہیں، بینک جاتے ہیں نا، کیشیئر کو پیسے دیتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، وہ مکر بھی سکتا ہے، وہ کہے میرے یہ سگنیچر نہیں ہے، غلط سگنیچر بھی کر سکتا ہے نا، اور جو سی سی ٹی وی کیمرہ ہے وہ خراب بھی ہو سکتا ہے، احتمال ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے باوجود آپ یقین کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں نا۔ کبھی آپ کو شک ہوا میں بینک جا رہا ہوں، پتہ نہیں میرے پیسے ڈوبیں گے کہ نہیں؟ ہاں ہو سکتا ہے، بینک بھی لوٹ سکتا ہے، لیکن آپ کا یقین کیا ہے کہ میں جاؤں گا، پیسے جمع کراؤں گا، میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں گے، میں بھیجوں گا، چلے جائیں گے۔ آپ گاڑی چلاتے ہیں، روزانہ چلاتے ہوں گے، کئی لوگ بائک چلاتے ہیں، کوئی کار چلاتا ہے، احتمال ہے نا انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، ڈرائیوروں کو نیند بھی آ گئی، گاڑیاں الٹ بھی گئیں، موت کے منہ میں بھی چلے گئے، کسی سے غلطی ہو گئی گاڑی چلانے میں، صحیح سمت کو چھوڑ کر دوسری سمت چلا گیا، نقصان ہو گیا، مر بھی گیا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ روزمرہ ایسے واقعات بھی ہیں۔ لیکن آپ گھر سے نکلتے ہیں، کبھی آپ کو شبہ ہوا ہے کہ نہیں میں نے تو واپس نہیں آنا؟ یقین کے ساتھ ہی جاتے ہیں نا، یقین کے ساتھ ہی گاڑی چلاتے ہیں، اور اگر کوئی بے یقین نہ ہو تو وہ تو ضرور ہی مرے گا، کیوں جی؟ تو آپ یقین کے ساتھ ہی گاڑی چلاتے ہیں، حالانکہ احتمال کسی درجے میں یہ بھی موجود ہے۔ تو یہ دنیا ساری کی ساری ایسے چل رہی ہے۔ تو قرآن بھی صحابی بھول سکتے تھے نا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں نے صحیح بخاری سے پیش کیا کہ اپنے ساتھ بیتا ہوا واقعہ، ایک آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یہ آیت یاد کر لو، یہ حدیث، یہ دعا یاد کر لو، آپ نے یاد کی، بھول سکتی ہے نا، جلدی کچھ دنوں بعد بھول جائے گی، آپ کو ہو سکتا ہے شبہ ہو جائے کہ لفظ کیسے تھا۔ قرآن کریم کی آیتیں یاد کرتے ہیں حفاظ، لیکن پھر ان کو بار بار دوبارہ یاد کرنی پڑتی ہیں نا، بھول جاتی ہیں، ان میں شبہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اپنی زندگی میں اس طرح کا جو واقعہ پیش آیا ہوا ہو، جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا، سفر میں گئے، وہاں جو ہے نا وہ کوئی چیز نہیں ملی، پانی نہیں ملا نہانے کے لیے، اور وہاں پھر ایک صحابی کو لوٹ پوٹ ہونے پڑا، ساری جسم پہ مٹی ملنا پڑی، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مسئلہ بھی پوچھا، اور آپ نے فرمایا کہ یہی کافی تھا نا، تیمم کر لو ہاتھوں کے ساتھ ہی، چہرے پہ پھیر لو ہاتھوں پہ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بھول گئے، لیکن کبھی اس نے قرآن کو بھولنے کی دلیل بنایا ہے کہ قرآن بھی بھول گیا ہوگا؟ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کریم کو جمع کیا، صحیح بخاری میں منقول ہے نا، تو صحابہ سے ہی جمع کرتے تھے، کسی نے لکھا ہوا ہے، کسی کو زبانی یاد ہے، تو دو صحابہ کرام آ کر بیان کرتے لکھ لیتے۔ ایک ایسے صحابی تھے خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آیت زید بن ثابت کہتے ہیں مجھے کسی اور سے نہیں ملی، صرف ایک سے ہی ملی ہے، خزیمہ بن ثابت انصاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی گواہی 2 کے برابر ہے، تو انہوں نے اس آیت کو بھی لکھا، قرآن کریم میں آج موجود ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تو ایک صحابی کی بیان کردہ آیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سکھانے جاتے تھے قرآن، ایک ہی بندہ جاتا تھا، کوئی ان سے یہ نہیں کہتا تھا کہ قرآن ہم مان لیں ایک کے بتانے پہ،
کوئی 10 تو آئیں کم از کم، سارے کہیں کہ یہ قرآن ہے تب ہم مانیں۔ تو یہ فتنہ استخفاف حدیث ہے، یہ شبہ ڈالنا کہ یہ تو راویوں نے بیان کیا ہے اور راویوں کے بیان میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ بھئی دیکھیں یقیناً ہو سکتی ہے، لیکن جہاں غلطی ثابت ہوئی ہے وہیں غلطی ہے، جہاں غلطی ثابت نہیں ہوئی وہاں اس کو آپ غلطی کہہ سکتے ہیں نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی جیسے کوئی کہے کہ دیکھیں جی انسان تو معصوم عن الخطا نہیں ہوتا نا، غلطی تو ہو جاتی ہے نا انسان سے، لہٰذا آپ کے والد نے یہ غلطی کی تھی، کیوں جی؟ انسان سے چونکہ غلطی ہو سکتی ہے لہٰذا آپ کے والد نے یہ غلطی کی تھی۔ آپ کہیں گے بھی غلطی کے ثبوت کے لیے تو دلیل چاہیے نا، میرے والد نے چوری کی ہے، میرے والد نے ڈاکہ مارا ہے تو اس پر دلیل چاہیے۔ یہ دلیل تو کام نہیں آئے گی نا کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، انسان بھول سکتا ہے بالکل، لیکن یہ دلیل حدیث کو رد کرنے کے لیے کام الا یہ کہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ انسان حدیث کو بھول گیا تھا۔ تو اس حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے قرآن اور حدیث میں، یہ استخفاف ہے، حدیث کا مقام مرتبہ کم کرنا ہے کہ قرآن میں یوں ہے جی حدیث میں یوں ہے، ہم قرآن کو مانیں گے، یا حدیث کو ہم اس طرح نہیں سمجھیں گے پھر کسی اور طرح سمجھیں گے کہ قرآن میں یوں آ گیا، بلکہ ہم کہتے ہیں جس طرح ہمارے اسلاف نے کہا کہ السنۃ قاضیۃ علی الکتاب، کہ جو حدیث ہے نا وہ فیصلہ کن ہے قرآن کریم کے حوالے سے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ قرآن کریم حدیث کے حوالے سے فیصلہ کن نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم تو مجمل ہے نا، مختصر ہے، حدیث فیصلہ کرتی ہے کہ اس اختصار سے کیا چیز مراد ہے، اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، کون کون سی چیزیں خارج ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ حدیث کی قدر کرنے کی اور اس کو اس کا صحیح مقام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کسی بزرگ کا کسی بھائی کا سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ کل کو ہماری آخری کلاس ہوگی انشاءاللہ، ہمارا یہ کورس مکمل ہو جائے گا، تو کل تمام احباب ضرور تشریف لائیں۔ تو آج کسی کا سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ کل ویسے بھی ہمارا ٹاپک بھی تھوڑا اہم ہے جی۔ جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، استغفر، نہیں روزے کی حالت میں مرا ہے، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں، شاید کسی نے یہ کہا ہو کہ ایک شخص کو مطلب بیماری ہوئی ہے یا اس کو محسوس ہوا ہے کہ میرے سے روزہ برداشت نہیں ہو رہا، اور وہ جان بوجھ اس کو توڑنا چاہیے نا، جان بچانی چاہیے، کیونکہ بیمار کے لیے رخصت ہے نا، مسافر کے لیے بھی رخصت ہے۔ جب بیمار اور مسافر کو مشقت ہو رہی ہو تو روزہ اس کے لیے کھولنا ضروری ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، صحیح بخاری میں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ روزہ کھول دو، عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ عصر کا وقت انسان کو لالچ ہوتا ہے، یار 2 گھنٹے رہ گئے ہیں، گزارا ہو ہی جائے گا، چلو جیسے تیسے پورا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچی جگہ کھڑا ہو کر پانی کا پیالہ منگوایا اور پیا، سب کو پتہ چلے نا، سارے چھوڑو، آپ نے فرمایا سارے چھوڑ دو۔ تو کچھ صحابہ نے پھر بھی نہ چھوڑا، ایک صحابی جو بے ہوش ہو کر گرے ہوئے تھے، کچھ صحابہ جمع تھے، کچھ سایہ کر رہے تھے، اس کو کوئی مطلب ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا اولئک العصاۃ، یہ تو نافرمانی کر رہے ہیں نا، ان کو کہا کہ آپ چھوڑ دو روزہ، تو انہوں نے نہیں چھوڑا، تو یہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو شاید کسی کی مراد یہ ہو کہ روزہ اگر کسی نے کو مشقت ہو رہی ہے، مطلب بیمار ہو گیا ہے، بیماری زیادہ ہو گئی ہے، وہ علاج نہیں اپنا کرواتا، تو وہ گویا تو خودکشی کر رہا ہے نا، مرنے دے رہا اپنے آپ کو، شاید یہ مراد ہو۔ اور اگر یہ ویسے کہا ہے روزے کی حالت میں مر جائے تو یہ تو سعادت ہے نا، روزہ رکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سوموار اور جمعرات کو میں روزہ رکھتا ہوں۔ پوچھا گیا آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا میں سوموار اور جمعرات کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ سوموار اور جمعرات کو اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میرا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائے تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں، تو میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں، تو بڑا عمل سامنے آئے کہ روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ تو سعادت ہے نا۔ اگر کوئی ایسے مطلب حادثاتی طور پر مر جاتا ہے، کسی حادثے میں، ایکسیڈنٹ میں یا کسی اور مسئلے میں اچانک اس کو موت آ جاتی ہے، اس کو موقع نہیں ملتا، مطلب روزہ رکھا ہوا تھا، تو یہ تو سعادت ہے۔ جی ویسے بھی کر لیا کریں، بیت المقدس کی طرف پاؤں کرنا یہ منع نہیں ہے، بلکہ بیت اللہ کی طرف بھی پاؤں کرنا منع
نہیں ہے. بیت اللہ کی طرف بھی پاؤں کرنا منع حدیث میں کوئی منع نہیں. ایک انسان کے دل میں ویسے ہی ایک عظمت ہے, وہ اپنے باپ کی طرف بھی پاؤں نہیں کرتا. اس کے دل میں عظمت ہے, اس کا وہ اظہار کرے گا, اس پر عمل کرے گا, اللہ کے ہاں ثواب پائے گا. لیکن اس کو شرعی حکم نہیں کہہ سکتے. حرام تو تب ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. قرآن کریم کی آیت ہے نا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, تو قرآن کریم کے اس چیلنج کو کوئی پورا نہیں کر سکتا. جبکہ احادیث مبارکہ تو لوگوں نے بہت ساری, تو اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ قرآن اور حدیث ہے. اچھا, آپ نے شاید غور ہی نہیں کیا. آپ کو نہیں پتا کہ کسی نے سورۃ الفیل کے مقابلے میں سورت بھی بنائی, الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل. تو کیا چیلنج ٹوٹ گیا؟ کیوں جی, کیا چیلنج ٹوٹ گیا؟ نہیں ٹوٹا نا. تو پھر حدیث اگر کوئی گھڑنے کی کوشش کرے گا بدبخت, تو چیلنج کیسے ٹوٹ جائے گا؟ وہ تو چیلنج اور زیادہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرما دے, ایسے انسان پیدا فرما دیے جن کی زندگی کا مشن ہی یہ تھا کہ انہوں نے حدیث کی حفاظت کرنی ہے, اور کھرا کھوٹا الگ کر کے دکھا دیا. جس طرح قرآن کے چیلنج کو کوئی پورا نہیں کر سکا, اسی طرح حدیث کے چیلنج کو بھی کوئی پورا, کوئی انسان تا قیامت کوئی حدیث گھڑ نہیں سکتا کہ اس کو دین سمجھ لیا جائے. اور ایسی کوئی حدیث نہیں. آپ کو مثال پیش کریں, فلاں جھوٹی حدیث ہے, اس کو دین بنا لیا کسی نے, ٹھیک ہے, کسی گمراہ نے تو بنایا ہوگا نا, مسلمانوں نے, اہل حق نے کبھی نہیں بنایا. اور اللہ تبارک و محدثین تو یہاں تک کہتے تھے اگر کوئی شخص سمندر کی تہہ میں, پانی کی تہہ میں, مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر رات کے اندھیرے میں کوئی حدیث گھڑ دے, صبح ہونے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ اہل علم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی اس نے گھڑی ہے, ظالم نے, اس کا وہ رد کر دیتے ہیں. تو یہ ممکن نہیں, ٹھیک ہے. ویسے تو ٹرائیاں تو لوگ کرتے رہے ہر دور میں, قرآن کے خلاف بھی تو حدیث کے خلاف بھی کرتے رہیں, پورا نہیں کر سکتے اس کو, ٹھیک ہے. یہ چیلنج تب ٹوٹتا, آپ کی بات تب صحیح ہوتی جب کوئی ایسی جھوٹی حدیث ہوتی جو ہمارا دین بن چکی ہوتی, ٹھیک ہے. ہم تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹی ہے, یہ من گھڑتا ہے, تو وہ دین کیسے بن گئی؟ یہ تو حقانیت کی دلیل ہے نا کہ حدیث محفوظ ہوئی ہے, اسی لیے تو جو کھرا کھوٹا تھا اس کو الگ کر دیا گیا. وعلیکم السلام. کسی مسئلے کے حوالے سے اگر دو صحیح احادیث آ جائیں تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ مثلا نماز جنازہ جو ہے اس میں ایک سائڈ پہ بھی سلام پھیرنا ثابت ہے اور دونوں سائڈوں پہ. اسی طرح نماز سے پہلے تکبیر جو ہے وہ دو دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہے اور سنگل دفعہ. جی, آپ نے جو سوال کیا ہے وہ صرف ایک پہلو سے کیا ہے. آپ کی جو مثالیں تھیں وہ دونوں ایک پہلو والی ہیں. اس میں دوسرا پہلو بھی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دو حدیثیں, جس طرح قرآن کی دو آیات آ جائیں تو ان کو ہم کیسے ڈیل کریں گے؟ قرآن کریم کی دو آیات آ رہی ہیں نا, تو ان کو ہم کیسے ڈیل کریں گے؟ مثال کے طور پر یہ جو عورت ہے جس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے, اس کی عدت ہے, اس کی عدت کتنی ہے, ٹھیک ہے. اس حوالے سے اب قرآن نے کہا کہ جو طلاق یافتہ عورتیں وہ اگر حاملہ ہوں, حالت حمل میں ہوں, جیسے ہی ان کا بچہ پیدا ہوگا ان کی عدت گزرے. اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ, سیاق تو یہ ہے طلاق یافتہ عورتوں کی بات ہو رہی, لیکن اللہ نے مطلق فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, کہ جو حمل والی عورتیں ہیں ان کی عدت کیا ہے؟ بچہ پیدا ہو جانا. بچہ پیدا ہو گیا تو ان کی عدت. نے جو سوال کیا ہے وہ ایک پہلو سے کیا. میں بتا رہا تھا کہ قرآن کریم نے کہا کہ حمل والی جو عورتیں ہیں ان کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے. اب وہ عورتیں دو طرح کی ہو سکتی ہیں. ایک عورت وہ ہے جو طلاق یافتہ ہے, اس کی بھی عدت, اور دوسری وہ ہے جس کا خاوند فوت ہو گیا, اس کی بھی عدت. سمجھے کہ نہیں؟ دوسری طرف قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن عورتوں کے خاوند فوت ہو جائیں وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزاریں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ جن عورتوں کے خاوند فوت ہو جائیں وہ کتنی عدت گزاریں؟ 4 مہینے 10 دن. دوسرے مقام پر سورہ طلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عورتیں حمل والی ہوں ان کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل, یعنی بچہ پیدا ہو جانا ان کی عدت ہے. اب یہ تو بظاہراً تو دونوں ایک دوسرے کے خلاف نظر آ رہی ہیں نا. اب ایک عورت اگر اس کا خاوند فوت ہوا ہے اور وہ حمل کی حالت میں ہے اور کچھ دن بعد یا کچھ لمحے بعد اس کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی عدت ختم ہونی چاہیے نا.
جبکہ دوسری طرف اس کی عدت کیا ہے 4 مہینے 10 دن. تو ہم کس آیت پر عمل کریں گے؟ جی دونوں پر عمل کریں گے نا, دونوں آیتیں ہی پر حق ہیں. مطلب وہ آیت ہے عام عورت کے لیے جس کا خامن فوت ہو جائے, اور یہاں جو حمل والی ہوگی وہ مستثنا ہو جائے گی, اس کا حکم الگ ہو جائے گا. جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اور صحابہ کرام میں اس حوالے سے اختلاف پیدا ہوا. صحیح بخاری میں واقعہ منقول ہے. تو ابو سلمہ جو ہیں تابعی ہیں, انہوں نے یہ مسئلہ ڈسکس کیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے, اور دوسرے غالباً سیدنا عبداللہ بن عباس تھے. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا وہ جو لمبی عدت ہے نا وہ اس عورت کی ہونی چاہیے. لہٰذا اگر عورت جس کا خامن فوت ہوا ہے اگر وہ حمل کی حالت میں تھی تو اس کی عدت بھی 4 مہینے 10 دن ہوگی اگر اس کا حمل پہلے ہو گیا تو. اگر بچہ پہلے پیدا ہو گیا تو اس کی عدت ایکسٹینڈ کر دی جائے گی 4 مہینے 10 دن تک. اور اگر 4 مہینے 10 دن کے اندر بچہ پیدا نہیں ہوتا تو اس کی عدت جو ہے آگے چلی, یعنی جو لمبی مدت ہے اس کو عدت بنائیں گے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. پھر ایک دوسرے صحابی نے مطلب تائید کی, تو ثابت یہ ہوا کہ دونوں آیتیں اپنے اپنے مقام پر بالکل صحیح ہیں. وہاں عام عورت جس کو طلاق ہو جائے, جس کا خامد فوت ہو جائے, اور جو عورت ہے جس کو حمل ہے وہ خاص ہے, اس کا قاعدہ خاص ہے. تو ہم دونوں آیتوں پر عمل کرتے ہیں. بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ 2 مختلف احکامات ہوتے ہیں, یعنی دونوں چیزیں جائز ہوتی ہیں, دونوں چیزیں جائز ہو. جس طرح رفع الیدین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کی احادیث مروی ہیں. کسی میں ہے کہ آپ جو ہے نا کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے, کسی میں ہے کہ آپ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے. تو دونوں طریقے ہیں. اب بعض علماء نے کہا کہ درمیان میں ہاتھ رکھیں, نچلا حصہ کندھوں تک چلا جائے, اوپر والا کانوں تک چلا جائے, دونوں پر عمل ہو جائے گا. کسی نے کہا کہ دونوں الگ الگ ہیں, آپ کندھے تک ہاتھ اٹھائیں, آپ کانوں تک اٹھائیں, دونوں ٹھیک ہیں. تو اس میں کوئی تعارض, ہم دونوں پر عمل کر لیتے ہیں, سمجھے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک آیت میں کوئی اور بات ہوتی ہے, دوسری آیت میں کوئی اور بات ہوتی ہے, صورتیں مختلف ہو جاتی ہیں. تو حدیث میں بھی بسا اوقات کسی حدیث میں کوئی خاص بات ہوگی, عام بات ہوگی عام نماز کے لیے, تو کوئی خاص بات ہوگی کسی خاص نماز کے لیے. تو جو مثال آپ نے پیش کی ہے کہ جنازے میں ہم 2 طرح کی حدیثیں آتی ہیں. جنازے میں 2 طرح کی حدیثیں, صحیح حدیثیں کوئی نہیں آتی. جنازے میں جو صحیح حدیث ثابت ہے وہ 1 سلام کی ہے. دوسری حدیثیں وہ اصول محدثین کے مطابق صحیح نہیں ہیں, اگرچہ بعض علماء انہیں صحیح سمجھتے ہیں, وہ تو ان کا اجتہاد ہے نا, اس بنا پر انہیں 1 اجر تو ملے گا ہی. لیکن اصول محدثین کے مطابق 2 سلام والی حدیثیں جنازے کے بارے میں ثابت نہیں. ہاں علماء کہتے ہیں کہ عام نماز میں چونکہ 2 سلام ہوتے ہیں, جنازہ بھی نماز ہے لہذا اس میں بھی 2 سلام چلیں گے. لیکن ان کی یہ بات صحیح نہیں, کیونکہ جنازے کے بارے میں اسپیشل حدیث آ گئی. جس طرح عام نماز میں تو رکوع و سجود بھی ہوتے ہیں, لیکن جنازے میں رکوع سجود نہیں ہوتے. تو جنازے کی ایک خاص جو حیت مقرر کر دی شریعت نے 1 سلام کی, ٹھیک ہے. مستدرک حاکم وغیرہ میں حدیث ہے ثم یسلم عن یمینی, وہ دائیں جانب 1 سلام پھیرے گا. یہ مسنون طریقہ ہے. اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ دوسری نماز کے 2 سلام ہیں اور اس کو یہ سمجھ آیا ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے. لیکن صحیح مسئلہ کیا ہے کہ وہ جو عام حدیثیں ہیں وہ عام نماز کے لیے ہیں, جنازے کے لیے 1 سلام کی خاص حدیث ہے. تو حرم میں بھی جتنے جنازے ہوتے ہیں 1 ہی سلام پڑھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. محدثین بھی یہی موقف رکھتے تھے. تو یہ, اور دوسرا آپ نے کون سی مثال پیش کی؟ ہاں جی, اب دیکھیں کہ یہ مسئلہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. نماز میں کہتے ہیں اقامت جو ہے, تکبیر کہتے ہیں جسے, وہ 1 بھی حدیث میں آئی ہے اور 2 بھی ڈبل بھی آئی ہے. لیکن ان حدیثوں کو پورا نہیں پڑھا گیا, ان حدیثوں کو پورا نہیں پڑھا گیا بعض لوگوں کی طرف سے. ہم اہل الحدیث الحمدللہ ان حدیثوں کو پورا ہی پڑھتے ہیں. اذان بھی اسی طرح سنگل ہے اور ڈبل ہے, یہ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ. صحیح بخاری میں, مسلم میں, ابو داؤد وغیرہ میں لکھی ہوئی ہے کہ اذان بھی ڈبل ہے. ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول, وہ ڈبل اذان دیا کرتے تھے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ صرف اقامت ڈبل ہونا حدیث میں نہیں آیا, بلکہ اذان کا ڈبل ہونا بھی آیا ہے. اب عمل کم ہو گیا ہے, مطلب کبھی کبھار, مطلب اہل حدیثوں کی مسجد میں بھی کبھی کبھار ہونی چاہیے, ہفتے میں 1 آدھ دفعہ لوگوں کو یاد رہے کہ یہ بھی سنت ہے. اچھا, اذان بھی ڈبل ہے اور تکبیر بھی ڈبل ہے. تو جن احادیث میں اذان ڈبل کا ذکر ہے وہاں تکبیر بھی
ڈبل کا ذکر ہے، اور جن حدیثوں میں اذان سنگل کا ذکر ہے ان حدیثوں میں تکبیر بھی سنگل کا ذکر ہے۔ اب احناف بھائیوں نے کیا کیا؟ احناف بھائیوں نے کیا کیا؟ ڈبل اذان چھوڑ دی اسی حدیث میں ڈبل اذان ہے، جس حدیث میں ڈبل تکبیر ہے، ڈبل اذان چھوڑ دی اور ڈبل تکبیر لے لی۔ ڈبل اذان ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی اور سنگل تکبیر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی۔ حالانکہ یہ تو کمبینیشن تھا نا، سنگل اذان کے ساتھ سنگل تکبیر، ڈبل اذان کے ساتھ ڈبل تکبیر، تو انہوں نے دونوں حدیثوں کو آدھا آدھا لے لیا، ایک حدیث سے ڈبل تکبیر لے لی اور دوسری حدیث سے سنگل اذان لے لی، تو یہ اس طرح ہوا ہے۔ تو یہ سمجھنے کا مسئلہ ہوتا ہے، بس اوقات آپ پوچھیں گے کسی عالم سے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کبھی ایسے نہیں ہوا دو صحیح حدیثیں ہوں، یہ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ کیا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر، ان کو امام الائمہ بھی کہا جاتا ہے، اماموں کے امام، بہت جلیل القدر محدث تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ کوئی دو صحیح حدیثیں میرے پاس لے آؤ، آپ جن میں کہو کہ یہ دو حدیثیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، میں آپ کو جمع کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ حدیثیں بالکل ایک جیسی ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا نا، آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ اس طرح کوئی بھی دو صحیح حدیثیں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ حقیقت میں کسی انسان کو اشکال تو ہو سکتا ہے کہ شاید یہ خلاف ہیں، لیکن حقیقت میں خلاف نہیں ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کسی عالم کو سمجھ نہ آئے، ہو سکتا ہے آپ سوال کریں مجھے بھی کسی بات کی سمجھ نہ آئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دو حدیثیں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئی ہیں کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آئی، میں عقل کل نہیں ہوں، میرے پاس سارے کے سارا علم دنیا کا اور نہیں ہے، یہ کوئی عالم بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وفوق کل ذی علم علیم۔ جی آگے کسی کا کوئی سوال ہو؟ جوان ہو، بوڑھا ہو، امیر ہو، غریب ہو، حدیث پر عمل کرنا تو ہر کی ذمہ داری ہے نا۔ تو کل ہمارا سب سے یعنی اس کورس کا اہم ترین جو سیشن ہے عمل بالحدیث، کہ حدیث پر عمل کیسے کرنا ہے، صحابہ کیسے کیا کرتے تھے، اس کے تقاضے کیا ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے وہ سیشن۔ تمام احباب وقت پہ تشریف لائیں۔ جی جی کس کتاب میں؟ کتاب سے کیا مراد ہے؟ میں کل بتا چکا ہوں کہ کتاب سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے فرامین بھی ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں۔ ذالک الکتاب، قرآن وہ شخص آیا اس نے کہا اللہ کے رسول اقضی بیننا بکتاب اللہ، آپ نے ہمارے درمیان کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، کتاب اللہ کے ساتھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا اقضین بینکما بکتاب اللہ، دو تاکیدیں لائیں آپ نے، لام بھی تاکید اور آگے نون بھی ثقیلہ تاکید کا، میں ضرور کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کروں گا، اور جو فیصلہ آپ نے کیا وہ کتاب اللہ میں، یعنی جو آپ کتاب اللہ سمجھ رہے ہیں اس میں نہیں ہے، حقیقی کتاب اللہ میں تو ہے نا۔ ذالک الکتاب، یہ جو کتاب، اور پھر قرآن حدیث کے بغیر مکمل نہیں ہے، آپ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، تو جب مکمل نہیں ہے تو حدیث بھی اس میں شامل ہے۔ اور بھئی کتاب کسی کوئی منتر تھوڑا ہے کہ آپ کو جنتر منتر چھو شلنتر یہ بس یہ رٹے رٹایا کر لیں گے تو آپ کافی ہو جائے گا۔ قرآن کو آپ نے عمل کرنا ہے نا، تو اس کو سمجھ کے کرنا ہے نا، سمجھنا کیسے ہے؟ حدیث کے ذریعے، اور اگر اس کی جو سمجھ مشکوک ہوگی تو گویا قرآن بھی مشکوک ہو۔ اور ایک بات کی آپ کو صحیح سمجھ ہی نہیں آ رہی تو اس کا فائدہ کیا آپ کو؟ قرآن تب ہی محفوظ ہوگا جب اس کی شرح بھی محفوظ ہوگی۔ تو ذالک الکتاب، اگر قرآن بھی مراد ہو تو حدیث آٹومیٹکلی اس میں موجود ہے کہ کتاب اللہ کے لا ریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مفہوم بھی لا ریب ہو۔ اگر اس کا مفہوم ہی صحیح آپ سمجھ نہیں پائے تو لا ریب کیسے ہو گیا؟ اللہ کچھ اور فرمانا چاہتا ہے، آپ کچھ اور سمجھے پھر رہے ہیں تو وہ لا ریب نہیں ہے۔ تو حدیث بھی اس میں شامل ہے۔ تیسری بات سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث، عورت آئی کہ آپ جو کہتے ہیں کہ کتاب اللہ میں قرآن میں لعنت کی گئی ہے ایسی ایسی عورتوں پر، تو قرآن تو میں نے پڑھا ہے کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا اگر آپ قرآن پڑھ لیتے تو، اگر لو قراتی ہی لوجدتی ہی، اگر تم قرآن پڑھ لیتی تو تمہیں اس میں مل جاتا کہ اللہ نے نہیں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو اس لحاظ سے بھی ذالک الکتاب میں حدیث بھی شامل ہے، لا ریب فیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان میں کوئی شبہ، جو سمجھے کہ اللہ کے فرامین شبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں شبہ ہے وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ لا ریب فیہ، حدیث بھی لا ریب ہے۔